اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MC نوامی مرکز سے چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک، سابق ٹیکنیشین 1 ST رنگ سپار کو، CEO MCO نیوز ٹی وی، چیئرمین بزم فکر ثانی سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ انٹرنیشنل، بانی میاں نسمت کلوڑا عباسی ایجوکیشنل اینڈ ہیلتھ ویلفیئر سوسائٹی پاکستان، سید اسلم علی فکری آپ سے مخاطب ہے۔ برادران ملت السلام علیکم۔ گزشتہ دنوں 15A1 سیکٹر 15A2 بفر زون کے ڈیوائیڈڈ روڈ پر واقع راؤ راجپوت سمیت کئی دکانوں پر علیہ صبح 6:30 بجے ڈکیتوں کا دھاوا۔ 4 جون 2021 بروز جمعہ صبح 8 بجے سیکٹر 15A2 بفر زون میں گھروں میں ڈکیتی۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ، گورنر سندھ عمران اسماعیل، DG رینجر سندھ عمر احمد بخاری، IG سندھ مشتاق مہر کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ شہر قائد کے باسی ان سے یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہیں کہ آخر ہمیں ان چوروں، ڈکیتوں، ٹارگٹ کلروں، بھتہ خوروں سے نجات کب ملے گی؟ جگہ جگہ اسنیپ چیکنگ، جدید اسلحے سے لیس رینجر پولیس کی بھاری نفری کی موجودگی میں چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں اضافے کا کیا جواز ہے، جو کہ حکومتی اداروں کے دعووں کی نفی بھی کرتا ہے کہ ہم نے شہر قائد سے ڈکیتوں، چوروں، دہشت گردوں، ٹارگٹ کلروں کا صفایا کر دیا ہے۔ کل تک ہر واردات کا الزام MQM کے سر تھوپ دیا جاتا تھا۔ کیا وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، DG رینجر سندھ، IG سندھ نقائص سے پردہ اٹھانا پسند کریں گے کہ شہر قائد کراچی میں ہونے والی حالیہ وارداتوں میں کون سی جماعت ملوث ہے، ان کی پش پناہی کون کر رہا ہے؟ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک شہر قائد کراچی خصوصاً بفر زون میں روز بروز ڈکیتیوں، چوریوں کی وارداتوں میں اضافے۔ گزشتہ دنوں نعت ناظم آباد نمبر 1 میں منشیات فروشوں سے مقابلے کے دوران عثمان نامی بے گناہ راہگیر کی پولیس فائرنگ سے ہلاکت کی بھرپور مذمت کرتی ہے۔ ٹیم ہیومن رائٹس کے چیئرمین اسعاد شیخ صاحب سے اس واقعے پر صدائے احتجاج بلند کرنے پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کرنا اپنا اولین فرض سمجھتی ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ، DG رینجر سندھ، IG سندھ سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ اپنے اختیارات کو بروئے کار لا کر فول پروف اقدامات کریں تاکہ مملکت خداداد پاکستان کو 70% سے زائد ریونیو فراہم کرنے والے شہر قائد کراچی کے باسی امن و سکون کا سانس لے سکیں۔ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک گزشتہ 20 سالوں سے اپنی مدد آپ کے تحت مملکت خداداد پاکستان کی بقا و سلامتی، ترقی و خوشحالی، وادی مہران شہر قائد کے باسیوں سے 73 سالوں سے روا رکھے جانے والے متعصبانہ سلوک، ان کے حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد میں مصروف عمل ہے۔ خاکسار نے اس سلسلے میں گزشتہ سال ماہ دسمبر 2020 کو چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل قمر جاوید باجوہ کو 7 صفحات پر مشتمل خط 6 مئی 2021 کو وزیر اعظم مملکت خداداد پاکستان عمران خان کو 7 صفحات پر مشتمل کھلا خط 21/10/2019 کو DG رینجر سندھ عمر احمد بخاری کو خط لکھا۔ موجودہ صورتحال کے تناظر میں DG رینجر سندھ کو لکھے گئے خط کو عوام الناس خصوصاً اوورسیز پاکستانیوں تک پہنچانے کے لیے اس کی ویڈیو ریکارڈنگ پیش خدمت ہے، جو کہ آپ MCN نیوز ٹی وی YouTube پر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ ہمارے چینل کو YouTube پر سبسکرائب کریں۔ ہماری آپ سے استدعا ہے کہ آپ اپنے دوست و احباب خصوصاً بیرون ملک مقیم اپنے دوست و احباب عزیز و قارب سے ضرور شیئر کریں تاکہ انہیں تبدیلی کے دل فریب نعرے کی حقیقت سے آشنائی حاصل ہو۔ شکریہ۔ اس کے ساتھ ہی خادم ملت سید اسلم علی فکری ان اشعار کے ساتھ: میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔
اب ڈی جی رینجر کو پیش لکھا جانے والا خط پیش خدمت ہے۔ عزت مآب جناب عمر احمد بخاری صاحب، ڈی جی رینجر سندھ، السلام علیکم۔ عنوان ایم سی این کے وفد سے ملنے کی استدعا۔ جناب اعلیٰ، ایم سی این کا نام ملک کی سطح پر خصوصاً آئی ایس پی آر کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سندھ کے لیے کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہماری روایت ہے کہ جب بھی ہم اپنے اکابرین کی جدوجہد، ان کے کارناموں کو اجاگر کرنے کے لیے سیمینار، تقریب، ایوارڈز کا انعقاد کرتے ہیں تو آرمی چیف کور کمانڈر کراچی ڈی جی رینجر سندھ کو دعوت نامہ دینا نہیں بھولتے۔ حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی مصروفیات یا ادارے کی پالیسی کے تحت ان تقریبات میں اب تک شریک ہونے سے محروم رہے۔ گزشتہ دنوں یوم دفاع، یوم فضائیہ پاکستان کے موقع پر منعقدہ استقبالیہ کیمپ پر آپ کو مدعو کرنا اسی روایت کو قائم رکھنا تھا۔ ایم سی این بغیر کسی سرکاری و غیر سرکاری فنڈ کے ادارے کو چلانے کا دعویٰ ہی نہیں کرتی بلکہ اس پر عمل پیرا بھی ہے۔ جس طرح تمام تر سازشوں، لوٹ مار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مملکت خداداد پاکستان کو ایٹمی قوت بنا دیا، اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہی فضل و کرم ایم سی این پر بھی ہے۔ جس طرح پاکستان کا قیام 27 رمضان مبارک ليلۃ القدر جشن نزول قرآن کی مبارک شب عمل میں آیا، اسی طرح ایم سی این کا قیام بھی خاکسار کے ہاتھوں اسی مبارک شب نصب بھٹو کالونی نارنام آباد میں عمل میں آیا۔ یہی وجہ ہے کہ خاکسار اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاں اپنے ملک کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اپنے ادارے سفارتوں کی بقا کی جنگ بھی لڑ رہا ہے۔ چند ناقابل اندیش لوگوں نے حویث زر کی خاطر ادارے کی بقا کو خطرے میں ڈال دیا، جس کا خمیازہ سپارکو بس فائرنگ کیس کی صورت میں شہید ہونے والے ملازمین کے لواحقین اب تک بھگت رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ادارے کے مفاد پرست لوگ ایم سی این اور خاکسار کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ جہاں ایم سی این کوئی تاریخ ساز کام سر انجام دینے جا رہی ہوتی ہے تو یہ بطہ خور مافیا کے کارندے خاکسار اور ایم سی این کے خلاف سرگرم عمل ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ دنوں آپ کے آفس سے اصغر نامی انٹیلیجنس انسپکٹر نے موبائل فون پر رابطہ کیا کہ وہ خاکسار ایم سی این کے بارے میں تحقیقات کرنا چاہتا ہے۔ خاکسار نے کہا ابھی آ جاؤ، میں اپنے آفس میں اپنی سیٹ پر موجود ہوں۔ ادارے کے جنرل سیکریٹری حسنین ساجد بھی اپنی سیٹ پر موجود ہیں۔ جواب میں اس نے کہا کہ میں اس وقت نہیں آ سکتا، آپ اپنی رہائش گاہ کا ایڈریس بتا دیں، میں وہاں پر آ جاؤں گا۔ میں نے اپنا ایڈریس بتا دیا تو پھر پوچھنے لگا کب آ جاؤں۔ میں نے کہا میں فجر کی نماز پڑھ کر نہیں سوتا، آپ بھی نماز پڑھ کر آ جاؤ۔ کہنے لگا اتنی جلدی تو نہیں آ سکتا، 9 سے 10 بجے تک آ جاؤں گا۔ وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو جائے۔ 11 بجے تک موصوف نہیں پہنچے تو مجبوراً میں نے آپ کے آفس کے نمبر پر فون کیا تو پتہ چلا کہ موصوف وہاں سے جا چکے ہیں۔ موبائل فون پر رابطہ کیا تو پتہ چلا کہ موصوف حیدری میں ہیں۔ جناب اعلیٰ، کیا رینجرز کا یہ ڈسپلن ہے کہ ایک معزز شہری کے وقت کو اس طرح ضائع کیا جائے؟ شرمندہ ہونے کے بجائے موصوف فرما رہے تھے کہ میں حیدری پہنچ جاؤں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے موصوف کی انکوائری خاکسار نے کرنی ہے۔ اس صورتحال کے باوجود خاکسار نے موصوف کو مزید 15 منٹ دیے۔ موصوف کی کال آئی کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ خاکسار نے دروازہ کھولا تو موصوف موجود نہیں تھے۔ خاکسار کو پھر ایک کال کے پیسے ضائع کرنے پڑے تو پتہ چلا کہ ارم شاپنگ سینٹر فیز 2 سیکٹر 15A3 اخبار والے کے پاس کھڑے ہیں۔ میں نے موصوف سے کہا میرے گھر کا ایڈریس R535 سیکٹر 15A2 تھا، آپ تو میرے پک اپ پوائنٹ پر کھڑے ہو گئے جہاں سے میں ڈیوٹی جاتا ہوں۔ آخر میں نے اپنے ساتھی کو موصوف کو لینے بھیجا۔ خاکسار نے ملاقات کے لیے 9 سے 10 بجے کا ٹائم دیا تھا۔ میری ہفتہ اور اتوار کو چھٹی ہوتی ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ میں کوئی فارغ آدمی ہوں۔ ان چھٹی کے دنوں میں گھریلو کام کے علاوہ میری سوشل مصروفیات بھی ہوتی ہیں۔ حیرت زدہ بات یہ کہ ایک ایسے شخص کو رینجر جیسے ادارے میں بھرتی کر لیا گیا جو ایک معزز شہری کے آفس وہ گھر تک بآسانی نہ پہنچ پائے تو وہ دہشت گردوں کی خفیہ کمین گاؤں تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ موصوف کی بفر زون آمد اہلیہ بفر زون کے لیے کمبختی کا باعث ثابت ہوئی۔ دوسرے ہی دن صبح پاک غازی ہوٹل سیکٹر 15A2 مین روڈ پر 2 موٹر سائیکلوں پر سوار 4 ڈکیت 12 افراد کو
قیمتی موبائلوں نقد رقم سے محروم کر کے بآسانی فرار ہو گئے۔ یقیناً یہ صورتحال آپ سمیت آئی جی سندھ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ گزشتہ دنوں ریاست اخبار کا مطالعہ کر رہا تھا تو ایک خبر نظر سے گزری کہ بفر زون میں ڈکیتیوں کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کی وجہ سے رینجرز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈکیتیوں کی واردات کے بعد ہائی الرٹ کا کیا فائدہ؟ یہ تو وہی مثال ہے، سانپ نکل گیا ہم لکیر پیٹتے رہ گئے۔ پاک غازی ہوٹل پر ڈیلی صبح رینجرز کی موبائل موجود ہوتی ہے، اس دن رینجرز کی موبائل کیوں نہیں تھی؟ یہ ایک ایسا سوالیہ نشان ہے جس کا جواب آپ سے بہتر کوئی نہیں دے سکتا۔ تمام حقائق کے باوجود ایم سی این حب الوطنی کے جذبے کے تحت ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اکبر بلال صاحب کے زمانے میں رینجرز کے شہداء کے لواحقین کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب ایوارڈز کا انعقاد کرنا چاہتی تھی۔ خاکسار 2 دفعہ اس سلسلے میں موصوف سے ملنے کے لیے ان کے آفس گیا۔ وہ آئی ایس آئی کے سربراہ بن کر ڈی جی رینجر سندھ کے آفس سے رخصت ہو گئے اور یہ خواہش خاکسار کے دل میں ہی رہ گئی۔ شاید اس افزائی کا موقع اللہ تعالیٰ آپ کو دینا چاہتا ہو۔ آپ سے استدعا ہے کہ ایم سی این کے وفد کو جلد سے جلد ملاقات کا موقع عنایت فرما کر ممنون و مشکور فرمائیں۔ 26 اکتوبر 2019 بروز ہفتہ رات 8 بجے ایم سی این عوامی مرکز ثانیہ سر سید سلطان الواعظین مولانا سید مرتضی عبداللہ میموریل ہال میں شہید ملت خان لیاقت علی خان کی شخصیت پر سیمینار کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ آپ سے ہماری استدعا ہے کہ دفاع پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پہلے منتخب وزیر اعظم مملکت افغان پاکستان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہماری اس پرخلوص دعوت کو قبول فرما کر اپنی شرکت کو یقینی بنا کر ہمیں ممنون و مشکور فرمائیں۔ شاید اس طرح آپ سے ہماری ملاقات کی خواہش بھی پوری ہو جائے۔ اس لیٹر کے ساتھ دعوت نامہ بھی منسلک ہے۔ شکریہ۔ آپ کا مخلص سید اسلم علی فکری، بانی ایم سی این 033233761333۔